السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حاتم کی حالات زندگی کے بارے میں اور ان کی شاعری کے بارے میں۔ شیخ ظہیر الدین اصل نام تھا اور تخلص حاتم اور عرفیت شاہ حاتم، یعنی کہ جو تخلص تھا، جو شعر و شاعری میں وہ نام جو استعمال کرتے تھے وہ حاتم تھا، اور عرف میں اسے لوگ شاہ حاتم بھی کہتے تھے۔ والد کا نام شیخ فتح الدین تھا جو سپاہ گیری کے پیشے سے وابستہ تھے، یعنی کہ سپاہ گیری کے کام سے وہ اس کا پیشہ تھا، یعنی کہ یہی کام ہی تھا ان کا۔ 1699 عیسوی میں شاہ حاتم جہان آباد میں یعنی دہلی میں پیدا ہوئے۔ بحوالہ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ سید احتشام حسین، یعنی کہ جو تنقیدی تاریخ کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ سید احتشام حسین کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ دستور زمانہ کے مطابق شاہ حاتم نے فن سپاہ گیری کی تربیت کے بعد یہی پیشہ اختیار کیا، یعنی کہ اس زمانے کا جو دستور تھا اس کے مطابق جو ہے شاہ حاتم بھی یعنی حاتم نے فن سپاہ گیری یعنی کہ سپاہ گیری میں انہوں نے یہ بھی پیشہ اختیار کیا۔ شعر و شاعری کا چرچا ان دنوں عام تھا، جو اس زمانے میں جو ہے شعر و شاعری کا جو چرچا ہے وہ بہت عام تھا، ہر جگہ یہ سب اس کا ماحول ہی چلتا تھا، شعر و شاعری کا ہر جگہ ماحول ہی رہتا اس زمانے میں۔ شاہ حاتم کو بھی شعر و شاعری کا ذوق پیدا ہو گیا، یعنی کہ شاہ حاتم کو جو ہے شعر و شاعری کا شوق اس کے دل میں جاگا۔ حاتم مہارت رکھنے والے سپاہی بھی تھے، اور حاتم جو ہے وہ ایک سپاہی بھی تھے، یعنی کہ سپاہی کی طرف بھی اس کا دل بھی رجحان تھا، اور خوش نوا شاعر بھی تھے، اور جو ہے ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ زندگی کے ابتدائی ایام میں تلاش معاش اور فاقہ کشی و احتجاج میں گزرے، یعنی کہ جو اس کی زندگی جو ہے وہ جو تھوڑا غربت میں گزرا، یعنی کہ غریبی میں گزرے، مگر ان کی زندگی کا ایک حصہ ضرور ایسا ہے جو عمرہ و روسا کی مصائب اور سرپرستی میں گزرا، اور انہیں عیش و آرام بھی میسر آیا، یعنی کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جو وہ امیروں اور رئیسوں کی طرح جو ہے اس کا زندگی گزرا عیش و آرام سے۔ ان کی تاریخ وفات کے بارے میں تذکرہ نویسوں کے یہاں اختلاف نظر آتا ہے، یعنی کہ ان کی تاریخ وفات یعنی کہ وفات کی تاریخ، موت کی تاریخ کے بارے میں یہاں پر اختلاف ہے، یعنی کہ کوئی ایک تاریخ صحیح نہیں ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ 1196 ہجری اور بعض کہتے ہیں کہ 1792 عیسوی 1781 عیسوی ہے۔ انتقال کے بعد جہان آباد میں ہی مدفون ہو گئے، یعنی کہ انتقال کے بعد اسے جہان آباد میں ہی دفن کیا گیا۔ بحوالہ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ سید احتشام حسین، شاہ حاتم نے اردو اور فارسی دونوں میں شاعری کی، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے زیادہ تر فارسی شعراء تھے، اس لیے فارسی میں ان کا بھی شاعری ملتی ہے۔ اردو تو اس زمانے میں شروع ہوا تھا، یعنی کہ اتنا بھی سب لوگ اردو شعر و شاعری نہیں کہتے تھے۔ فارسی میں وہ مرزا صاحب تبریزی کے طرز سخن سے متاثر تھے، یعنی کہ وہ فارسی شاعر میں جو ہے مرزا صاحب تبریزی کے یعنی کہ طرز پر وہ زیادہ متاثر تھے، ان کے شعر و شاعری سے وہ لگاؤ ان کا بہت زیادہ تھا، ان کے طرز میں ہی کہتے تھے۔ اور اردو میں ولی دکنی سے، اور اردو شعر و شاعری میں جو ہے شاہ حاتم جو ہے ولی دکنی کا ولی دکنی کا نقل کرتے تھے، یعنی کہ ان کے ہی جیسا ہی شعر و شاعری کہتے تھے۔
ابتدا میں رمز یعنی کہ شروعات میں رمز تخلص کے ساتھ شاعری کی، یعنی کہ شروع میں رمز، اس کا تخلص جو تھا وہ رمز تھا، تخلص. پھر بعد میں انہوں نے حاتم تخلص اختیار کیا اور اسی سے شہرت پائی، اور بعد میں جو ہے انہوں نے حاتم تخلص اختیار کیا اور اسی حاتم کے نام سے ابھی شہرت پائی، مقبول ہوئے. ابتدا میں ایہام گوئی کے رجحان سے متاثر تھے. شروع میں جو ہے ایہام گوئی اس زمانے میں بہت سے شعراء کہتے تھے، یعنی کہ ایہام گوئی مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شعر کا جو معنی ہے وہ کئی نکلتے ہوں، یعنی کہ الگ الگ معنی نکلتے ہوں. رجحان سے متاثر تھے جو ان کے قدیم دیوان میں کثرت سے موجود تھا. قدیم دیوان یعنی کہ ان کی پرانی شعر و شاعری کی جو دیوان تھی، یعنی کہ دیوان اسے کہتے ہیں جس میں کسی شاعر کا شعر و شاعری جمع کیا ہوا ہو، اسے دیوان کہتے ہیں. اور ان کے حالات زندگی کثرت سے موجود تھے، مگر بعد میں اس سے تائب ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایہام گوئی نے ابتذال اور فحاشی کی سرحدوں کو چھونا شروع کر دیا تھا. شاہ حاتم کا زمانہ سیاسی اور معاشی ابتری کو شاہ حاتم کا زمانہ سیاسی اور معاشی ابتری کو دور تھا. اس لیے اس حوالے سے دیوان زادہ یعنی کہ دیوان زادہ لکھنے والے پروفیسر عبدالحق نے لکھا ہے کہ حاتم نے 1128 ہجری میں شاعری شروع کی. حاتم جو 1128 ہجری میں شاعری شروع کی، یہی فروغ سیر کا دور تھا. اچھا، جس دور میں انہوں نے شعر و شاعری شروع کیا اس دور فروغ سیر کا دور تھا، جس میں سیاسی ابتری زبان و بیان کی ناہمواری کے ساتھ ہزار اور جٹل کی صورت میں پیش کی جا رہی تھی. زبان و بیان کی یہی بھونڈی اور بھدی تصویریں حاتم اور ان کے معاصرین کے مرثا ساز قلم کی تراش خراج سے نکھر کر نگار خانہ اردو کی زینت بن جاتی ہیں. حاتم کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے زبان کی اصلاح میں اہم کردار ادا کیا ہے، یعنی کہ حاتم جو ہے اردو زبان کو نکھار دیا ہے. ان کا شمار اردو کے شعراء کے طبقہ اول میں ہوتا ہے، بلکہ بعض تذکرہ نگاروں نے طبقہ دوم کے شعراء میں بھی ان کا شمار کیا، یعنی کہ جو ہے ان کا شمار جو ہے اردو کے شعراء طبقہ کے اول یعنی کہ اردو شعراء میں شمار کیا گیا ہے، اور بعض نے اردو شعراء کے دوسرے طبقے میں شمار کیا گیا. اس طرح شاہ حاتم نے کم و بیش 70 سال تک اردو شعر و ادب کی آبیاری کی اور اردو کی تمام ادوار میں، یعنی کہ اردو کے 2 ادواروں میں 2 حصوں میں 2 مختلف شعری میلانات کا ساتھ دیا ہے. اول ایہام گوئی، ٹھیک ہے، اور پھر سادہ گوئی. پہلے ایہام گوئی، پھر انہوں نے سادہ صاف ستھری زبانوں میں، آسان بول چال کی زبانوں میں شعر و شاعری کی. حاتم ایک فصیح البیان اور باکمال شاعر تھے. خواجہ میر درد کے ہم عصر تھے. خواجہ میر درد جو تھے ان کے ساتھ زمانے کے ساتھی تھے اور ان سے بھی اصلاح سخن لیتے تھے. اور جو ہے خواجہ میر درد جو ہے درد سے اصلاح سخن لیتے تھے. بحیثیت شاعر ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کی نمائندہ صنف غزل کے علاوہ نظم میں بھی طبع آزمائی کی اور منظومات کا خاصا سرمایہ یادگار چھوڑا ہے. انہوں نے جو ہے حاتم نے جو ہے وہ
نظم میں بھی طب آزمائی کی ہے، انہوں نے نظم بھی لکھے ہیں، غزل بھی لکھے ہیں، اور انہوں نے اس طرح کے کئی یادگار چھوڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے دیوان کو ازسر 9 مرتب کیا اور اسے اہام کے تمام اشعار کو حذف کر کے اس کا نام دیوان زادہ رکھا۔ انہوں نے اس میں 9 مرتب کیا، یعنی کہ نئے طریقے سے اس کو پھر سے یہ لکھا۔ اس میں جتنے بھی اہام گوئی کے جتنے بھی اشعار تھے، شعری تھے، وہ تمام اشعار کو نکال لیا گیا اس کے بعد دیوان زادہ رکھا، جس میں مخمس غزلیات، رباعیاں، مستجاد، ترجیباً شاکی نامہ، 2 مثنویاں اور 1 شہر آسو ہے۔ بہت سے نامور شعراء ان کے شاگرد تھے، یعنی کہ بہت سے نامور شعراء تھے، یعنی کہ بڑے بڑے شاعر تھے، مشہور شاعر، ان کے شاگرد بھی تھے۔ ان میں سے مرزا سودا ایسے شاگرد تھے جن پر استاد کو فخر تھا۔ مرزا سودا وہ حاتم کا شاگرد تھا، جس پر حاتم فخر کرتے تھے۔ دیوان زادہ کے دیباچے میں 45 شاگردوں کے نام گنوائے ہیں، ان میں سودا کا بھی نام ہے۔ نمونۂ کلام، ان کے کلام دیکھیے۔ ہائے کیا وقت، کیا گھڑی ہے آج، نہ کنہیا نہ بانسری ہے آج۔ زندگی در سر ہوئی حاتم، زندگی در سر ہوئی حاتم، کب ملے مجھے پیا میرا۔ ہولی کے اب بہانے، چھڑکا ہے رنگ کس نے نام خدا تجھ اوپر، اس آن عجیب سما ہے۔ پہن کر جامہ بسنتی جو وہ نکلا گھر سے، دیکھ آنکھوں میں میرے پھول گئی ہے سرسوں۔ ایک قدرداں کمال حاتم دیکھ، عاشق و شاعر و سپاہی ہے۔ غزل ان کا ہے، جاتے ہوئے ادھر بھی وہ جانا نہ ہو گیا، آئینہ خانہ دل کا پری خانہ ہو گیا۔ لکھتا تھا سوز دل کا میں، اس شمع رو تئیں کاغذ بھی تاؤ کھا کر تاؤ پرے پروانہ ہو گیا۔ زنجیر زلف کی تیرے حلقوں میں ایک بے دل سا سیانہ، دیکھتے دیوانہ ہو گیا۔ ایسا گرا میں اس کی نظر سے کہ بعد مرگ میرے کبو مزار تک آنا نہ ہو گیا۔ اس قدر ناشناس کی خدمت میں دوستاں، بدلہ میری وفا کا جریمانہ ہو گیا۔ حاتم کا دل تھا شیشہ کی مانند بزم میں، شاکی کے فیض دست سے پیمانہ ہو گیا۔ یہ تھا شعر و شاعری اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں۔ پھر آگے ہم قائم کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا ویڈیو یہیں تک، خدا حافظ۔